السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین کرام، جب سے توشاہانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل ہوئی ہے اور سائفر سے متعلقہ مقدمے کی سماعت کے دوران ججز کے خوشگوار ریمارکس کے پیش نظر یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر عدت مقدمہ وہ تو کوئی مقدمہ ہی نہیں۔ ان حالات میں اور اس تناظر میں اب ان امکانات پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی قریب ہے یا رہائی ابھی مقدر نہیں بنے گی۔ ہنسی آتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بھی غیر معقول سمجھے جاتے ہیں اور ان کی گفتگو کو یا ان کے دعووں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، وہ بھی ولاگز کر کے یا ٹی وی سکرینز پہ تجزیے پیش کرتے ہوئے قوم کو یہ بتانے میں کمر بستہ ہیں اور جھکے ہوئے ہیں کہ عمران آ رہا ہے یا عمران نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام، ایک مشورہ دیتا چلوں، اگر آپ اس مشورے پہ عمل کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ملک کی سیاست کو سمجھنے میں کافی آپ کو مدد ملے گی۔ جس طرح کتاب پڑھنے والے کو اگر کوئی دوست مشورہ دے کہ فلاں کتاب بہت اتھینٹک ہے اور بڑی معقول کتاب ہے، تو اس سے خوبصورت شاید ہی کوئی اور مشورہ ہو۔ اسی طرح ولاگز، چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ ٹی وی چینلز پہ جانا چھوڑ چکے ہیں، فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی نکلتی ہوئی خبریں سنیں، لیکن خبر سنانے والا بھی تو معقول ہونا چاہیے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کا چینل سبسکرائب کر لیں، آپ کو وہ سیاست کے اس باطن میں لے جائیں گے جن کے اندر وہ پچھلے 55 برسوں سے سرگردانی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بڑے صاف، بڑے شفاف، بڑے دلیر، بڑے جرأت مند، خطروں سے کھیلنے والے، خطروں کو خاطر میں نہ لانے والے اور تجربے کی روشنی میں سچ بات پہنچانے والے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر دیکھیں کہ عمران خان کی رہائی کے امکانات ہیں یا ابھی عمران خان کا مقدر پس دیوارے زندہ مقید رہنا ہی رہے گا۔ ایک مثال آپ کو دیتا چلوں، ماضی کے اوراق پلٹتا ہوں اپنے ذہن میں، کہ ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت سنا دی، اپیل سپریم کورٹ چلی گئی۔ جب ججز نے کچھ سوالات کرنے شروع کیے تو ایسے پتہ لگا کہ شاید وہ حقائق کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ دے دیں۔ یہ اس وقت کی ماشاء اللہ حکومت کو محسوس ہوا۔ تحقیق کا آپ کر لیجئے، ججز کے خود بیانات ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے انہیں پیغام پہنچایا کہ دیکھو، اسے سزائے موت دی جانی چاہیے ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اگر آپ لوگوں نے اپیل منظور کر لی تو ہم ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کر کے اسے پھانسی پہ تو لٹکا دیں گے، وہ تو لٹک کے مر جائے گا، جو حشر آپ کا ہوگا اس پہ آسمان بھی لرز اٹھے گا۔ تو ان ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس دباؤ کے تحت سزائے موت دے دی۔ اب جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے تو میں کہتا چلا رہا ہوں کہ سائفر کیس ہے ہی نہیں، ایک مذاق ہے، بطور وکیل کہتا چلا رہا ہوں، اور تمام وکلا کمیونٹی کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اگر اس میں کسی کو شک ہو تو وہ میرے ساتھ اس موضوع پہ کلام کر سکتے ہیں۔ سائفر کیس سرے سے کیس ہے ہی نہیں، عدت کیس سرے سے ہے ہی نہیں، کچھ لانتی لوگوں نے ایک ایشو کھڑا کیا بدنام کرنے کے لیے، وہ تو کیس ہے ہی نہیں۔ توشاہانہ کا مقدمہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ میں کہا کرتا تھا کہ جب یہ مقدمات
ہائی کورٹ میں جائیں گے تو یہ وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹک پائیں گے۔ وہ میں ناظرین کرام اس لیے نہیں کہا کرتا تھا کہ مجھے ہائی کورٹ کے ججز کی ایمانداری اور جرات مندی اور انصاف پسندی پہ بڑا وہ گمان تھا، نہیں، وہ اس لیے کہ جب کوئی مقدمہ عدالت عالیہ میں پہنچ جاتا ہے تو جتنی اس ملک میں عدالتیں ہوتی ہیں وہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لاگو ہوتا ہے تمام عدالتوں پہ، انہی فیصلوں کی روشنی میں پھر فیصلے کیے جاتے ہیں ٹرائل کورٹس میں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسے بوگس کیسز جس پہ نہ کوئی گواہی بھگتی ہو، نہ کوئی جرا کا موقع دیا گیا ہو، نہ کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہو، نہ کوئی صفائی پیش کرنے کی، بس پکڑ کے سزا سنا دی جائے، تو یہ مقدمات ہائی کورٹ میں جا کر انہیں ختم ہونا تھا۔ پھر اگلا سوال آپ کے ذہن میں اٹھے گا، اس کا بھی میں جواب دیتا جاؤں کہ اگر ایسا ہی تھا تو کیا ریاست کو نہیں پتا تھا؟ کیا جو یہ سب کچھ کروا رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا؟ انہیں علم تھا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ انہیں بھی پتا تھا۔ یہ سزائیں صرف اس لیے دی گئی تھی کہ انتخابات سے پہلے لوگوں کو بددل کیا جائے۔ عمران خان کے ووٹر سمجھ لیں جی اسے تو 14 سال ایک میں سزا ہوگی، 6 سال ایک میں ہوگی، 9 سال ایک میں ہوگی، اب تو یہ اندر رہے گا، لہذا لوگ پھر ووٹ ادھر ادھر دے دیں گے۔ کیا کمال جرت کا، غیرت کا اور شعور کا مظاہرہ کیا 8 فروری کو عوام نے، سارے اندازے ان کے الٹے کر کے رکھ دیے۔ ناظرین کرام، میں آج بھی بحثیت وکیل بالکل کلیئر ہوں کہ ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جو ٹک سکے، جس کی کوئی قانونی ٹانگیں ہوں کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ عمران خان کی رہائی اگر اس طرح دیکھی جائے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے جس کی طرف نہ آپ کے ولاگرز توجہ دے رہے ہیں اور نہ ٹی وی چینلز میں بیٹھے تجزیہ نگار، کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتا ہے تو یہ شکست ہوگی جنرل عاصم منیر کی، چیف آف آرمی اسٹاف کی، اور ان کے ہم نوا جنرلز کی، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ فوج کی شکست ہوگی، جو نہیں ہونی چاہیے۔ جو میں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اس لیے نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کی اگر رہائی واقعتاً ہو جاتی ہے تو امام خمینی کا جو استقبال ہوا تھا، جو ہجوم اٹھا تھا، واقعتاً ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نہیں، ایک سونامی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ موجودہ حکومت چور اچکوں پہ، علی بابا 40 چور، اب ایک علی بابا نواز شریف ہے، کبھی علی بابا آصف علی زرداری ہے، اور میں اسے علی بابا نہیں کہوں گا، یہ شہباز شریف کو، وہ تو ایک نیم ہونک سا، ایک جوکر سا ہے، تھرڈ ریٹ کسی سرکس کا، تو یہ کہا جائے گا یہ تو حس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے۔ اب اگر عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو دو پہلوؤں کو آپ کو پیش نظر ہوگا۔ نمبر 1، فوج جس نے یہاں تک پہنچایا، کیا جرت تھی یہ محسن نقوی کی، یہ بندر سے کاکڑ کی، یا یہ شہباز شریف کی، یا نواز شریف کی، یہ نہیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو بھوسنے ہیں عمران خان کے سامنے۔ عمران خان اگر رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے لگے گا جیسے فوج کو شکست ہوگی ہے، اور اگر عمران خان رہا ہوتا ہے تو یہ موجودہ جیلی حکومت یہ خس و خشاک سے بھی زیادہ تندی اور تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ بہہ جائے گی، دوڑے لگ جائے گی ان کی۔ یہ جتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہوٹر لگے ہوئے اور یہ پھرتیاں اور یہ مکہ مکرمہ میں جا کے جیل سزیاں نمازیں، اور وہ ایک بی بی مریم سرجری وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہی ہے، ملک اور خدا کا خوف کرو، ان کی دوڑیں لگ جائیں گی۔
یہ اس طرح بھاگیں گے کہ بس آپ خاموش ہو. تو یہ منظر عمران خان کی رہائی اگر ہوتی ہے تو یہ منظر سامنے آتے ہیں. کیا ریاست کو نہیں؟ اگر مجھے علم ہے تو ریاست کو علم نہیں، علم ہے انہیں کہ یہ ہو جائے گا. اس تناظر میں مجھے عمران خان کی رہائی ابھی دکھائی نہیں دے رہی. اور ایک اور خطرہ جس سے میں آپ کو آگاہ کر دوں، اگر عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو عمران خان کی جان کو 90% خطرہ ہوگا، کیونکہ عمران خان صرف سیاستدان نہیں، اب وہ چیلنج بن چکا ہے تمام مکروہ کرداروں کے لیے، تمام لٹیروں کے لیے. وہ لٹیرے سیاستدان ہو، وہ لٹیرے جج ہوں، وہ لٹیرے جرنیل ہوں، وہ لٹیرے بیوروکریٹ ہوں، وہ لٹیرے سولین ہوں، وہ سب کے لیے ایک چیلنج ہے. اکیلا شخص. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اب ہماری فوجی قیادت کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، نہیں تو وہ نقصان ہو جائے گا جس نقصان کا تصور بھی یہ نہیں کر سکتے. اور میں اسے سامنے دیکھ رہا ہوں ایک منظر کی طرح. کچھ نہیں باقی بچے گا. یہ ملک بہت اپنے اتحاد کے حوالے سے، اپنی سالمیت کے حوالے سے یہ اندر سے بہت کمزور ہو چکا ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ فوج نے اسے وہ باندھ رکھا ہے، لیکن کب تک؟ ہاں، عمران خان واحد لیڈر ہے جو ہر صوبے کے ہر قریہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر چوک، ہر جھونپڑی میں پایا جاتا ہے. وہ کھیتوں میں بھی موجود ہے، وہ کھلیانوں میں بھی موجود ہے، وہ فیکٹریوں میں بھی موجود ہے، وہ بینک کے کلرکوں کے اندر بھی موجود ہے، وہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور ڈینز کے اندر بھی موجود ہے، وہ مزدور کے اندر بھی موجود ہے، وہ جاگیردار اور ذمہ کے اندر بھی موجود ہے. تو اتنی بڑی بائنڈنگ فورس پاکستان کو جو قائم رکھ سکتی ہے عمران خان، وہ ضرورت ہے اس ملک کی. جنرل عاصم علی صاحب، جانے دیجیے، کافی ہو چکا. آپ کا دل ضرور دکھایا ہوگا، کچھ خبریں مجھے ہیں، لیکن ملک کو اور قوم کو اس غیظ و غضب کی سزا مت دیجیے. عمران خان کے ساتھ کوئی راستہ نکالیے. اس کے علاوہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کوئی دوسرا منظر ابھرتا دکھائی ہی نہیں دیتا. شکریہ، ملتے ہیں اگلے ولاگ.